پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، آئی ایم ایف نے قسط کی منظوری دے دی ہے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے اسٹینڈ بائی پروگرام کے تحت $1.2 ارب کی پہلی قسط کی منظوری دی۔ $1.8 ارب کی بقیہ رقم 2 قسطوں میں دی جائے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق $3 ارب قرض پروگرام بیرونی ادائیگیوں میں توازن لائے گا۔ پاکستان کے لیے بجٹ میں مقررہ اہداف پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ کرنا اور سخت مانیٹری پالیسی بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی رواں مالی سال معاشی نمو 2.5% رہنے کا امکان۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی کارکردگی پر رپورٹ جاری کر دی۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کی معاشی کارکردگی منفی 0.5% رہی۔ حکومت نے گزشتہ سال جی ڈی پی گروتھ 0.3% مثبت رہنے کا دعویٰ کیا تھا۔ 2024 میں مالی خسارہ معمولی کمی سے 7.5% رہنے کا امکان ہے۔ بے روزگاری 8.5% سے کم ہو کر 8% پر آ جائے گی۔ اس سال اوسط مہنگائی 29.6% سے کم ہو کر 25.9% پر آنے کی پیش گوئی۔ متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان کو $1 ارب فراہم کر دیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں یو اے ای نے $1 ارب اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروا دیے۔ ایک روز قبل سعودی عرب نے بھی $2 ارب اسٹیٹ بینک میں جمع کروائے تھے۔ 2 دن میں ملک کے زر مبادلہ ذخائر میں $3 ارب کا اضافہ ہو چکا۔ جولائی کے آخر تک زر مبادلہ کے ذخائر $14 ارب تک پہنچائے جائیں گے۔ ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی قیاس آرائیاں دم توڑ چکی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی کاوشوں سے ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور۔ او آئی سی کی جانب سے پاکستان کی قرارداد میں قرآن پاک کی بے حرمتی سمیت مذہبی منافرت کی مذمت۔ قرآن پاک کی بے حرمتی میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور دیا گیا۔ ریاستوں پر مذہبی منافرت کی روک تھام کے لیے قوانین اپنانے کا بھی مطالبہ۔ قرارداد کی حمایت میں 28 ممالک نے ووٹ دیا، 12 ارکان نے مخالفت کی، 7 رکن ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے قرارداد کی مخالفت کی۔ میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب بھی الیکشن اکتوبر میں نومبر میں جب بھی ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے۔ ہماری حکومت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ انتخابات اکتوبر میں ہو یا نومبر میں، تاریخ الیکشن کمیشن دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، بولے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جگہ جگہ جا کر ادھار مانگ رہے ہیں۔ دوست ممالک نے ہاتھ تھاما، بیرونی امداد مسائل کا حل نہیں ہے، مالیاتی ڈسپلن لانا ہوگا، اپنے وسائل پر کام کر کے ملک کو آگے لے جانا ہے۔ ہماری پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات پر تحفظات۔ حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ مسائل وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات سے حل نہیں ہوں گے۔ دبئی میں ملاقات آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے تحفظات کا اظہار پی ڈی ایم کی طرف سے کیا۔ فضل الرحمان تب مطمئن ہوں گے جب آصف علی زرداری اور نواز شریف آن بورڈ ہوں گے۔ یوکرین کی سیکیورٹی کی ضمانت دینا ممکنہ طور پر بہت خطرناک ہے، روسی صدارتی ترجمان کا رد عمل۔ دمیتری پیسکوف کہتے ہیں کہ یورپ آنے والے کئی سالوں کے لیے بڑے خطرات سے دوچار ہو جائے گا۔ نیٹو کا مشرقی یورپ کی طرف پھیلاؤ روس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ روس اپنے مستقبل کے لیے اہم فیصلے کرنے پر مجبور ہوگا۔ سربراہی اجلاس سے ظاہر ہو گیا نیٹو سرد جنگ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور برطانیہ کے اعلامیے کا ہدف روس ہے۔ روس تمام ذرائع اور طریقے استعمال کرتے ہوئے مناسب اور بروقت جواب دے گا۔ ایشیا میں نیٹو کی کسی بھی توسیع کا سخت جواب دیں گے۔ چین نے نیٹو کے اپنے مذکورہ عزائم پر تشویش کو مسترد کر دیا۔ کہا چین کو نیٹو کے لیے خطرے کے طور پر پیش کرنا افسوسناک ہے۔ نیٹو سربراہی اجلاس میں آسٹریلیا، جاپان، نیوزی لینڈ اور جنوبی کوریا کی موجودگی پر تنقید۔ یورپی یونین میں چینی مشن کا نیٹو پر چین کو بدنام کرنے اور حقائق مسخ کرنے کا الزام۔
ہم کوئی ایمیزون کمپنی نہیں، اسلحے کی بار بار درخواست پر برطانوی وزیر دفاع یوکرین پر برہم ہو گئے۔ بین والیس نے کہا کہ مغربی فوجی امداد کے بدلے یوکرین کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے۔ یوکرین کو سمجھنا چاہیے کہ اتحادی ممالک کے اپنے اندرونی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ برطانوی وزیر دفاع کی نیوز کانفرنس کے بعد یوکرینی صدر نے اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج دن 12 بجے ہوگا۔ جی بی اسمبلی کے 31 اراکین حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ وزارت اعلیٰ کے لیے 4 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ راجہ اعظم، جاوید منوا، راجہ زکریا اور حاجی گلبر خان شامل۔ نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی گلبر خان کی حمایت کا اعلان۔ آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں گلبر خان کی حمایت کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کے دریاؤں اور بیراجوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ بھارت نے ہریکے کے مقام پر مزید 2,14,000 کیوسک پانی چھوڑ دیا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گنڈا سنگھ پر پانی کی سطح 22 فٹ تک بڑھ گئی۔ پانی میں مسلسل اضافے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب۔ ستلج کا پانی آبادیوں میں داخل، درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا جھنگ اور دیگر علاقوں میں زیر آب دیہات کا فضائی معائنہ۔ انتظامیہ اور سرکاری محکموں کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایات۔ مونسون کی بارشوں کا نیا سپیل، مختلف علاقوں میں بادل برسنے لگے۔ بہاولپور، جہلم، گجرات، گجرانوالہ، نارووال، قصور، اوکاڑہ، میرپور اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ مونسون بارشوں اور متوقع سیلاب کے حوالے سے چیئرمین NDMA کی زیر صدارت اجلاس۔ موجودہ صورتحال اور انتظامی امور اور اقدامات پر بریفنگ۔ طوفانی بارشوں اور ممکنہ سیلاب کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ دنیا کا امیر ترین شخص لیکن صرف چند منٹوں کے لیے۔ پے پال نامی کمپنی کی غلطی، امریکی شہری کھربوں ڈالر کا مالک بن گیا۔ پیسوں کی غلط منتقلی پر کمپنی کی شہری کرسٹ رینالڈ سے معذرت۔ کمپنی کی نشاندہی پر پیسوں کی ٹرانزیکشن واپس کی گئی۔ برٹنی اسپیئرز کی کتاب کا نام دی وومن ان می رکھا گیا، جس میں خوبرو گلوکارہ نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز بیان کیے۔ برٹنی نے انسٹاگرام پر کتاب کا سر ورق شیئر کر دیا۔ السلام علیکم، 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں بشرا رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہرام خالق۔ میں ہوں حدیقہ عروج خان۔